الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بہرحال ہم نے اس سلسلے کی 2 مجلسیں اور ریکارڈ کی تھی جس کا نام سوال جواب کی محفل ہے، جس کا عنوان، اور اس کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہمیں صحیح بات معلوم ہو جائے. اس لیے ہماری یہ ویڈیو جہاں تک جس شخص تک بھی پہنچے وہ کم سے کم اتنا کام کرے کہ 5 لوگوں کو اس کا لنک واٹس ایپ کر دے. یہ ویڈیو 5 لوگوں کو واٹس ایپ کر دے، کیونکہ دوسروں تک دین کی بات پہنچانے کا یہ بھی بہت اچھا ذریعہ ہے. اور سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ صحیح بات پہنچانے کا سب سے بہتر ذریعہ. مسلمانوں کا اور علماء کا نیتا گیری میں آنا کیسا ہے؟ مسلمانوں کا اور علماء کا پولیٹکس یعنی کہ نیتا گیری میں آنا کیسا ہے؟ کیسا نہیں، بہت ضروری ہے آنا، اور بہت زیادہ ضروری ہے آنا. اور جو اگر ہم اسلام کو شروعات سے دیکھتے ہیں، اگر ہم اسلام کی شروعاتی زندگی دیکھتے ہیں صحابہ اکرام کی، یا یوں کہہ لیجیے کہ صحابہ اکرام سے پہلے والی زندگی اگر ہم مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی دیکھتے ہیں تو وہاں کردار بگڑا ہوا تھا حکمرانوں کا. سمجھ میں آیا؟ وہاں اگر کردار بگڑا ہوا تھا تو کس کا کردار بگڑا ہوا تھا؟ حکمرانوں کا کردار بگڑا ہوا تھا. اور کیسا کردار بگڑا ہوا تھا؟ ہم نے تواریخ پڑھی ہے، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ تو اہل علم ہو، آپ نے تواریخ پڑھی ہے. ایسا کردار بگڑا تھا اگر کسی نے کسی کے اونٹ سے پہلے کنویں پہ لائن میں پانی پی لیا تو ایسی جنگ چلتی تھی کہ باپ بیٹے کو نصیحت کر کے مرتا تھا. اور کیسا کردار تھا؟ عوام کا کردار کیسا تھا کہ تلوار پر دھار لگا رہے ہیں تو راہ چلتے ہوئے کی گردن اتار دی، اس لیے کہ تلوار کیا کرنا تھا؟ دھار چیک کرنی تھی. تو عوام کا مزاج اس طرح بگڑا تھا. اور یہ مزاج عوام کا کہاں سے بگڑتا ہے؟ عوام کا مزاج ہمیشہ وہاں سے بگڑتا ہے جب مرکزی حکومت سے، قانونی حکومت سے مزاج بگڑا ہوا ہے. جیسا کہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر چند بل پاس ہو چکے ہیں. کیسے بل پاس ہو چکے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ میں انجوائے کر رہی ہے تو اس کا حقیقی شوہر اس کو مار بھی نہیں سکتا، ڈانٹ بھی نہیں سکتا، اس پر ایکشن نہیں لے سکتا. کورٹ میں جائے گا تو کورٹ بھی اس پر کچھ نہیں کرے گا، اس کی اپنی مرضی ہے. یہ بل پاس ہو چکا، پتا ہے تمہیں؟ مسلمانوں کو کچھ نہیں پتا. وہ کھانے کمانے سے انہیں فرصت نہیں ہے، الحمدللہ. کھائیں گے کتنا ڈھوروں کی طرح، کمائیں گے کتنا چوروں کی طرح.
اور پھر جب موت آئے گی کس کے لیے بچائے کے جائیں گے؟ اس اولاد کے لیے کہ جو کبھی قبر پہ جا کے فاتحہ بھی نہ پڑھے گا، جو باپ کی شکل کبھی ذہن میں بھی نہیں لائے گا، جو امی کا چہرہ کبھی تصور میں بھی نہیں لائے گا، ایسی بے وفا اولاد کے لیے حرام حلال سب کما کے جمع کر کے ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں کھانے کمانے سے فرصت نہیں ہے۔ اخبار میں جب سب سے پہلے دیکھتا ہے ہمارا نوجوان تو کیا دیکھتا ہے؟ کون سی ٹیم کون سے نمبر پہ ہے، انڈیا نے آج کرکٹ میچ جیتا یا ہارا، یا کس حسینہ کی تصویر سب سے اچھی آئی ہے آج کے اخبار میں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، سچائی ہے۔ ایک تو ہمارا نوجوان اٹھتا نہیں ہے سویرے اٹھ کر سو کر کے، اور جب اگر اٹھتا بھی ہے نا تو سب سے پہلے اسے موبائل چاہیے، موبائل کے ذریعے ہو یا اخبارات کے ذریعے ہو، سب سے پہلے اسے دنیا کی خبر چاہیے، اور خبر بھی ایسی دیکھے گا جو اس کے کام کی ہو۔ فلاں جگہ اتنے آدمیوں کا قتل ہو گیا، ہندو مسلم جھگڑا ہو گیا، دیکھ کے سرسری جگہ میں سرسری نظروں سے دیکھ کر کے ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایمان والا ایک دوسرے کا بھائی ہے، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ حدیث پاک کے اندر کل جسد کا الفاظ آتا ہے، یعنی کہ تم ایک جسم کی طرح ہو۔ ایمان والے سارے پوری دنیا میں رہ کر کے کس کی طرح ہیں؟ ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر ہمارے پیر کے تلوے میں کانٹا چبھتا ہے تو آنسو کہاں آتا ہے؟ پیر میں، آنکھ میں، جبکہ تلوا کہاں ہے پیر کا اور آنکھ کہاں بلندی پر ہے۔ لیکن کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ تلوے کی جان کا تعلق آنکھ کی پتلی سے بھی ہے، ایسا ہی تعلق ایک ایمان والے سے دوسرے ایمان والے کا بتایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر یہ تعلق نہیں، اگر ہمارے پیر میں کانٹا چبھا اور زبان نے آہانہ کری یا آنکھ نے آنسو نہ نکالا تو اس پیر کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے اس پیر کو ہم؟ ایسا کب ہوگا ہمارے پیر میں یا ہمارے ہاتھ میں؟ بتاؤ ایسا کب ہوگا؟ جب ہمارا ہاتھ یا پیر بے جان ہو چکا ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سن ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ جب ہمارا ہاتھ یا پیر یا جسم کا کوئی حصہ سن ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی بھی چیز مارو لگاؤ پھر اثر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہم ایمان والے سن ہو گئے، سن۔ ایک مسلمان کو فلسطین میں کاٹا جا رہا ہے، مسلمان بچوں کے چرچر ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں سماچار دیکھے سرسری جگہ سے نماز پڑھی، نماز کی دعا میں بھی یاد نہیں آئی۔ سمجھ میں آیا؟ معصوم بچے کاٹے گئے، دیکھا تم نے کسی نے؟ فلسطین کے معصوم بچوں کو جو کاٹا جا رہا تھا، وہ منظر دیکھا تم نے اینٹ پہ؟ میڈیا کے ذریعے
4 के मासूम बच्चों को, नौजवानों को ऐसे बम गिराए कि वहां पर काटा गया। लेकिन मुसलमान और उलमा इकराम और सारी हमारी कम्युनिटी जो है कहां तक सीमित है कि हाँ यार बेचारों पे बहुत जुल्म हो रहा है, ये गलत हो रहा है। बस ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि हम जैसे हमारा जिस्म सुन होने पर असर नहीं होता आंख पर और ज़बान पर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर, ऐसे ही हमारा ईमान सुन हो गया तो हमारे दिल पर असर नहीं हो रहा। और ऐसे ईमान की अल्लाह को जरूरत नहीं है जो सुन हो चुका हो। समझ में आया या नहीं आया? अल्लाह को ऐसे ईमान की जरूरत नहीं है जो सुन हो चुका हो। अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर नारे लगाए गए, मुल्ला काटा जाएगा और राम राम चिल्लाएगा। अल्लाह की पाक जात को कहा गया अल्लाह काटा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा। लेकिन 40 करोड़ मुसलमानों का ईमान सुन हो चुका। ये चेतावनी है, चेतावनी मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए। 40 करोड़ मुसलमानों, मर्द औरतों का ईमान सुन हो चुका। उनकी जबान से उफ भी नहीं निकला, उफ कहते हैं जिसको। और जिसको जिन नेताओं को, जिन पॉलिटिक्स लोगों को, पॉलिटिशियनों को हम अपना मानते हैं, उनकी जबान से भी कलमा नहीं निकला इस बारे में, तो ये ईमान सुन होने की दलील है। ईमान सुन हो चुका। और जब किसी का ईमान सुन हो जाता है तो अल्लाह को ऐसे ईमान वाले की जरूरत नहीं है। अल्लाह को ऐसे ईमान की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल पॉलिटिक्स और नेतागिरी में अगर उलमा नहीं आएंगे तो फिर हमारे दरमियान ऐसे ही लोग खड़े होंगे जो हमारी कौम की अगुवाई सिर्फ नेता बनने के लिए करेंगे, बुलंदी हासिल करने के लिए करेंगे, जैसा कि आज हो रहा है। सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान के मुसलमान ओवैसी ओवैसी चिल्लाकर अपना रहबर मानते हैं, लेकिन क्यों नहीं आया जंतर मंतर के नारों पर उसका बयान? यहाँ कोई उलमा बर्दाश्त नहीं कर सकता था इस चीज को, लेकिन ये हमारी बदबख्ती है, अब हमने बर्दाश्त करा। बर्दाश्त करना नहीं चाहिए। ये जान अल्लाह ने दी किस लिए है? अल्लाह कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। क्या ईमान वालों, मैंने तुम्हारे मालों को और तुम्हारी जानों को काहे के बदले खरीदा है? जन्नत के बदले खरीद लिया है। तो इन सूरों से टकराने की तो ताकत नहीं है। जो अल्लाह के दीन को गाली बकते हैं, किस काम आएगी जान? मुहर्रम अल हराम का महीना चल रहा है। आज 9 मुहर्रम की तारीख है, कल 10 मुहर्रम है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने कल कयामत के दिन सवाल कर दिया, हमारी हिंदुस्तान की 40 करोड़ मुसलमान की मां बहनों से कि मेरे हुसैन ने तो गर्दन कटाई थी इस दीन की खातिर,
بات کی خاطر کہ یہ کہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ جو ہے یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ، تو حضرت حسین نے یزید کی بیعت اس لیے قبول نہیں کی تھی کہ یزید جو تھا وہ خلافت کے قابل نہیں تھا۔ سمجھ میں آیا؟ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جنگ کس لیے ہوئی تھی۔ حضرت حسین نے اپنے 72 لوگوں کی قربانی کس لیے دی تھی؟ حضرت حسین نے اپنے اہل و عیال کی قربانی اس لیے دی تھی کہ یہ کوفہ کی حکومت بدبختوں کے ہاتھ میں نہیں جانی چاہیے، اس پہ جو ہے مسلمان سچا پکا امانت دار دیانت دار مسلمان بیٹھنا چاہیے، جو اس حکومت کو چلائے وہ شریعت محمدیہ کے طرز پر اس حکومت کو چلائے۔ اگر کوئی صحابی سارے متقی ہیں، صحابی کو تو متقی کا لفظ لگانا ہی الگ سے، صحابی پر تو الگ سے متقی کا لفظ لگانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ صحابی تو سارے ہی متقی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یزید کے علاوہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی بھی آ کر کے حضرت حسین سے یہ کہتا کہ حضرت میری بیعت کیجئے، میں شریعت محمدیہ کے مطابق حکومت چلاؤں گا، تو یہ دعویٰ ہے کہ حضرت حسین اس کی بھی بیعت کر لیتے۔ لیکن یزید جو تھا وہ پہلے درجے کا گمراہ کا گمراہ۔ بہت سارے لوگ خصوصاً غیر مقلد اہل حضرات اہل حدیث یوں کہتے ہیں کہ یزید کی کوئی خطا نہیں تھی۔ سمجھ میں آیا؟ یزید کی کیا تھا؟ کوئی خطا نہیں تھی، کیونکہ یزید نے تو سمر کو بھیجا تھا کہ حضرت حسین سے صلح کر کے آؤ۔ سمجھ آیا؟ پھر سمر نے وہاں ڈرامہ رچ کر کے اور ساری جنگ و جدال کیا اور سب کچھ کیا، اس لیے سمر کی خطا ہے، یزید کی کوئی خطا نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہم بالکل اپنے اسٹیج سے یہ بات کہتے ہیں کہ جتنا کتا سمر تھا اس سے بڑا کتا یزید تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، بھئی ایک بات بتاؤ، ہم مدرسہ چلاتے ہیں، ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک بچہ بڑا سیدھا سادہ بھولا بھالا ہے، اس بچے کو کسی بچے نے ایسا مارا کہ اس کے خون نکل گیا، اور پھر بھی ہم کہتے چل چل کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، ایسا تو ہو جاتا ہے۔ تو ابھی اس میں استاذ کی خطا ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ بچے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مارنا چاہیے تھا، سزا دینی چاہیے تھی، ڈانٹنا چاہیے تھا، اور اگر زیادہ نقصان کیا ہے تو بچے کا اخراج کرنا چاہیے تھا مدرسے سے۔ یہی کہا نا؟ جب سمر کو یزید نے بھیجا تھا اور سمر نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ 72 لوگ بھی شہید کیے اور حضرت حسین جیسی ہستی کو بھی اس دنیا سے اٹھا دیا، تو سمر کا تو خاندان کا خاندان شروع پہ چڑھا دینا چاہیے تھا۔ تو یہاں یزید کی خطا تھی یا نہیں تھی؟ اور پھر بہت سارے ثبوت ایسے ملتے ہیں کہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا جو اہل بیت کے بچے ہوئے لوگ تھے، ان کو پھر یزید نے ان پر بھی رحم نہیں کیا۔ تواریخ بہت لمبی ہے، تواریخ پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال بات کس لیے شروع ہوئی تھی؟ بات اس لیے شروع ہوئی تھی
کہ حضرت حسین نے اپنے 72 لوگوں کو اللہ کی راہ میں صرف اس لیے قربان کیا کہ بدبخت پہ حکومت نہ چاہے۔ کل اگر حضرت فاطمہ نے ہم سے، ہماری ماں بہنوں سے سوال، ہماری بیٹیوں سے، ہماری بیویوں سے سوال کر لیا کہ میرے بیٹے نے تو دین کی خاطر 1400 سال بعد دین تمہارے تک پہنچ جائے اس کی خاطر اپنے قبیلے کے اپنے معصوم بچے بھی کٹوائے اپنے سامنے، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، بیٹے کو بھی کاٹا گیا، پوتے کو بھی کاٹا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 72 لوگوں کو کاٹا گیا، اور پھر خود حضرت حسین کو آخر میں شہید کیا گیا۔ ایک تو آدمی خود ہی مر جائے گا، اگر کسی کے ایک اور آدمی مر جائے تو انسان سب میں سے خود ہی مر جاتا ہے، لیکن کتنا بڑا زبر والے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بھی ہار نہیں مانی، اپنی بھی شہادت دی۔ اگر کل قیامت میں حضرت فاطمہ نے یا حضرت حسین نے خود یہ سوال کر لیا کہ 14ویں صدی کے مسلمانوں تم تک دین پہنچانے کے لیے ایک بدبخت کی بیعت نہیں کی تھی میں نے، اور تم نے 14ویں صدی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کو سنا بھی تھا اور دیکھا بھی تھا، کیا جواب دیں گے ہم؟ ہے ہمارے پاس جواب؟ ایک سور اور پیدا ہوا ہمارے پڑوس میں، ہم میرٹھ کے رہنے والے ہیں نا، جو ہمارے نبی کی توہین کرے، جو ہمارے رسول کی توہین کرے، اسے سخت سے سخت الفاظ بولنا چاہیے، اسے گندے سے گندا الفاظ بولنا چاہیے، سور لفظ تو کم ہے اس کے لیے۔ ہمارے پڑوس میں ڈاسنا ہے، ڈاسنے میں ایک سور پیدا ہوا، اس نے بیچ میں کھڑے ہو کر کے للکارا کہ کہاں ہے محمد کے بیٹے، کہاں ہے فاطمہ کے بیٹے، کوئی آئے تو مجھ سے مقابلہ کرے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، اگر صحابہ کرام کے زمانے میں یا تابعین کے زمانے میں یا بزرگان دین کے زمانے میں یہ شخص ہوتا تو کوئی اپنی جان کا نذرانہ نہیں دیتا، لیکن ہمارا ایمان اس قدر سن ہو گیا، اس قدر سن ہو گیا کہ مسلمان کی بات تو بہت دور ہے، جس کے صدقے میں ہمیں یہ دنیا قائم ہوئی، دنیا بنی ہوئی ملی، جس کے صدقے، جس کے اوپر قرآن کریم اترا، اور جس کو اللہ نے یہ کہا کہ محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، جس کے ہاتھ میں کل قیامت میں جنت کی چابی ہوگی، اس کی امت اس کو گالی بکوا رہی ہے۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ہم؟ ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ اگر صحابہ اکرام نے ہمیں دھکے مار کے پیچھے کر دیا کہ اللہ کے نبی کی گالیاں سنی تو تم نے، اللہ نے تمہیں طاقت والا جسم دیا تھا، اس لیے میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں جاگو، ان جیسے لوگوں کا خاتمہ کرو۔ اگر خدا کی قسم اس نرسمہ جیسے لوگوں کو شہید کرنے میں تمہاری جان چلی گئی اور یہ شہید بھی نہ ہوا تو تمہاری جنت پکی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ میں نے خرید لیا ہے، خرید۔ دیکھو جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، اس کے بعد بھی اللہ دینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے سودا کرنا چاہتے ہو تو نرسمہ جیسا بھی سمر آج موجود ہے، کرو مجھ سے سودا۔ میرے نبی کو گندی گالی دیتا ہے، اتارو اسے،
जहन्नम के गले में या खुद ये उतरे ना उतरे, अगर हमने कोशिश करी इसे उतारने की तो इंशाअल्लाह हमारी जन्नत पक्की है। जिन मुसलमानों तक भी मेरी ये आवाज पहुंचे वो ये बात सुन ले और अपने उलमा से तहकीक कर ले इसकी, जिस पर भी अकीदा रखता हो कि ये हमारा आलिम है। शर्त ये है कि ये उलमाए हक हो, उलमाए सुन्ना हो, क्योंकि उलमाए हक की सरपरस्ती भी बहुत जरूरी है, तो उसकी जन्नत पक्की है। जो इन जैसे सुगरा को जहन्नम में पहुंचाने का काम करे, और ये पहुंचे ना पहुंचे कोशिश जो करे, उसकी जन्नत पक्की है। तो बहरहाल पॉलिटिक्स और नेतागिरी में उलमा इकराम का आना बेहद जरूरी है, बेहद। सबका नहीं, जो अकल और शऊर रखते हो। मुसलमानों का नेतागिरी में आना बहुत जरूरी है, सबका भी नहीं, क्योंकि दीन के हर सूबे में काम होना है। जो अकल शऊर हौसला और हिम्मत रखते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान नेतागिरी में ना होते शुरू से, पॉलिटिक्स में ना होते शुरू से, तो आज हिंदुस्तान की आजाद फिजा में हम सांस नहीं ले रहे होते। कितने लोगों को गिनवाए हम, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सब कुछ लगा दिया अपना, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम इस हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला, पैदा होने वाला जो भी शख्स है वो आजादी की सांस ले सके। क्योंकि अंग्रेज जब हम पर हुकूमत करता था तो वो बिल्कुल इसी तरह जुल्म करता था जैसे कुफारे मक्का मुसलमानों पर जुल्म करते थे। समझ में आया? अंग्रेज जब हमारे ऊपर हुकूमत करता था तो बिल्कुल इसी तरह जुल्म करता था जैसे गुलामी वाला, जैसे आका, जालिम आका अपने गुलामों पर जुल्म करता है। अब पहली चीज ये है कि हमने अपनी तवारीखें बुला दी। सन 1857, सन 1857 ये जानते हैं ना सब, है ना? या इससे पहले भी तवारीख जानते हो कोई? सब सन 1857 पर अटके हुए हैं। सन 1857 से शुरू नहीं है हमारी जंग, सन 1857 से शुरू नहीं है हमारी आजादी। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का सबूत कब मिलता है? सन 1799। कितना? सन 1799। हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह की शहादत का सबूत कब मिलता है? सन 1786। कब? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले ये जो जितने भी कुत्ते, जितने भी सुअर बैठे हुए हैं ना, सब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मुखालफत करते हैं और तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले शख्स थे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने अंग्रेज की मुखालफत की थी। सबसे पहला जो सूबा छीना था और जब सबसे पहला सूबा जो हथियार था, अंग्रेज जब इस हिंदुस्तान के अंदर आया था, एक कंपनी लगाई थी उसने, उसके जरिए सामने फेंका था।
سارے ہندوستان میں پھیلا تھا، اور سب سے پہلے اس نے بنگال، صوبہ بنگال پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور مسلمانوں نے آپس میں پھوٹ ڈالی تھی۔ نام سنا ہوگا سراج الدولہ، سنا؟ تو سراج الدولہ کے سامنے کھڑا کرا انگریزوں نے کس کو؟ کس کو؟ کس کو کھڑا کیا تھا؟ ذہن سے نام نکل رہا، ایک مسلمان کو ہی کھڑا کیا تھا، کیونکہ انہوں نے نیتی چلائی تھی پھوٹ ڈالو راج کرو۔ سمجھ میں آیا؟ کیا نیتی چلائی تھی؟ پھوٹ ڈالو راج کرو۔ انگریز ایسی پھوٹ ڈال کر گیا ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں کہ یہ پھوٹ اتنی کام آئی ہے اس کے کہ آج تک مسلمان ایک جٹ نہیں ہو سکا۔ کہیں بھائی دکھتے تو ہر قوم کے ہر آدمی ہیں ہر جگہ، کہیں کچھ لوگوں کو خریدا تو فرقہ بنایا بریلویوں کا، اور کہیں کچھ لوگوں کو خریدا تو ان سے کہا کہ ناسخ حدیثوں کو پیش کرو، یہ بھی تو تمہارا دین ہے۔ سمجھ گیا؟ ناسخ حدیث، ناسخ حدیثیں وہ ہوتی ہیں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور چھوڑ دیا، اور امت کو اس کی تاکید بھی نہیں کی، اس کا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا۔ ناسخ حدیث وہ حدیثیں ہوتی ہیں مثلا جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے سے بھی وضو کیا ہو جاتا تھا؟ ٹوٹ جاتا تھا، ہے نا حدیث؟ لیکن پھر یہ حکم اٹھا لیا گیا، منسوخ ہو گیا، لیکن برکتاً حدیث موجود رہی کتاب کے اندر۔ یہ حدیث برکتاً پڑھی جائے گی، اب اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، تو ان جیسی حدیثوں کو ناسخ حدیث بولتے ہیں۔ تو ایک فرقہ ایسا پیدا کیا مسلمانوں نے کہ یہ بھی تو تمہاری حدیثیں، تمہارے علماء تم سے جھوٹ بولتے ہیں، دین کی باتیں چھپاتے ہیں، منسوخ حدیثوں پر عمل کرنے کو کہا۔ رفع یدین سب سے بڑا مسئلہ اٹھایا اس میں کہ رفع یدین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تم نہیں کرتے ہو۔ بہرحال بہت ساری ناسخ حدیث لے کر کے فرقہ بنایا، مسلمانوں میں سے مسلمانوں کو بانٹا، تو انہوں نے میر جعفر تھا، اس کا نام یاد آ گیا، جو سراج الدولہ کی مخالفت میں کھڑا ہوا تھا۔ تو مسلمانوں میں سے مسلمانوں کو بانٹ کر یہ نیتی چلائی انہوں نے کہ ہندوستان میں پھوٹ ڈالو راج کرو۔ تو ہندوستان کا سب سے پہلا مسلمان، ہندوستان کا سب سے پہلا بادشاہ یا راجیہ کا مخمنتری، صوبے کا مخمنتری کہہ دیجئے اس کو، سراج الدولہ۔ یہ باتیں بھی سننے کے لائق ہے تمہاری، سنو، میں اور بات تھوڑی کر رہا ہوں، اس میں دنیا کی بات، یہ بات، ان باتوں کی بھی تو ضرورت ہے آپ کو، یہ باتیں بھی تو کام آنے والی باتیں ہیں۔ تو سراج الدولہ ہندوستان کا پہلا وہ شخص ہے جس نے انگریزوں سے اس وطن پر قبضہ نہ کریں، انگریز سراج الدولہ نے سب سے پہلے
अंग्रेजों से मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने उसके मुकाबले पे मीर जाफर सादिक को खड़ा कर दिया। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो कदर कीमत सिराजुद्दौला की है, वो मीर जाफर जैसे लानती लोगों की नहीं हो सकती। लाखों मुसलमान थे, फिर उसका भी उरूज आया, फिर उसके भी उरूज को गिराया अंग्रेजों ने साजिश करके। उसके सामने भी मोहम्मद कासिम को खड़ा किया, यानी कि फिर डालो राज करो की नीति पूरी की। खैर तारीख बहुत लंबी है, तवारी कहां तक बताऊं। तो कुल मिला के ये है कि सबसे पहला हिंदुस्तान में जो सूबे का मुख्यमंत्री और पहला सबसे पहला मुसलमान, और सबसे पहला मुसलमान ही नहीं, सबसे पहला शख्स, सबसे पहला इंसान जो अंग्रेजों से लड़ने वाला और शहीद होने वाला जो है इस हिंदुस्तान के अंदर, वो मुसलमान है सिराजुद्दौला। कब था वो? उसकी तारीख कब है? सन 1632 या सन 1622, तो सन 1857 कहा सन 1632 और कहा सन 1857। तो ये सन 1857 मौलाना मुहद्दिस अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, बुजुर्ग कितने साल के? 82 साल के बुजुर्ग, 82 साल के बुजुर्ग। क्या किया हजरत ने? हजरत ने क्या किया? अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया कि अंग्रेजों की हुकूमत में मुसलमानों का रहना हराम है, और भी कई फतवे दिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की अगर मैं कुर्बानी बयान करने लगूं, जो अंग्रेजों ने उन्हें सजा दी है, तो शायद यहाँ 2 बज सकते हैं, 4 भी बज सकते हैं। 82 साल की उम्र में ऐसी अजियतें उठाई हैं कि जिनका हम तस्वीर भी नहीं कर सकते। ये कब सा? ये सन 1857 में नहीं था, ये सन 17 में था, सन 17 में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह सन 1700। और कितनी कुर्बानियां कि सारा कुछ कुर्बान कर दिया, देवी का सारा जेवर कुर्बान, सारी जमीन और जायदाद कुर्बान, जितनी भी तो सब कुर्बान, सारी दौलत कुर्बान। सिर्फ अंग्रेज के सामने एक ही नारा दिया था कि हिंदुस्तान आजाद चाहिए, आजाद। आज हमारे बच्चे स्कूलों के अंदर जाकर अम्बेडकर की, सुभाष चंद्र बोस की, गांधी जी की, नेहरू जी की जिंदगी पढ़ते हैं। ये सब बेचारे 1857 में आकर मुसलमानों से मिले थे। मुसलमानों से मिलकर जब इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जब आवाज उठाई थी, जब इन्होंने ये देख लिया था कि मुसलमान जो है मुसलसल रुक ही नहीं रहा है, मुसलमान के तकरीबन सन 1601 से लेकर सन 1857 की जंग में, यानी कि सन 1601 से लेकर सन 1857 तक कितने साल बनते हैं? 17, 18, 19, 4 कम 300 साल, यानी कि 296 साल तक उलमा और
مسلمانوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کی قربانی دی ہے. سمجھ میں آیا؟ سارے غیر مسلم سب بعد میں آ کر کے ملے. سن 1857 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جب سن 1857 میں کامیابی نہیں ملی، اس 51,000 علماء، 51,000 صرف علماء، سمجھ میں آیا؟ 3.5 لاکھ مسلمانوں نے قربانی دی تھی سن 1601 سے لے کر سن 1857 تک. ان میں 51,000 عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن، فقہا تھے. مسلمان تو الگ تھے. سمجھ میں آیا؟ اور آج ہم اپنی تاریخ جانتے نہیں ہیں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور کیا ہے آگے؟ ہم بلبلے ہیں اس کے. یہ گلستان ہمارا کس نے لکھا ہے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے. لیکن ہمیں دیس ورودھی کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی توہین کو برداشت کیا. جو قوم اپنے مذہب کو گرتا ہوا دیکھے گی، اللہ اس قوم کو مٹائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ ہماری سے حفاظت کرے. تو سوال یہ تھا کہ مسلمانوں کو اور علماء کو پولیٹکس یا نیتا گری میں آنا چاہیے یا نہیں؟ مسلمانوں کو بھی پولیٹکس میں آنا چاہیے اور علماء اکرام کو بھی پولیٹکس میں آنا چاہیے. اگر ہمارے علماء اکرام 70 سال سے پولیٹکس میں ہوتے تو آج یہ والا قانون نہیں بن سکتا تھا. جو قانون میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر کسی اور کی بیوی کسی غیر کے ساتھ انجوائے کر رہی ہو اور جو حقیقی شوہر ہے وہ اس کو ایک رہپٹ بھی نہیں مار سکتا، اس کو ڈال بھی نہیں سکتا، وہ مقدمہ دائر کر دے گی. یہ قانون پاس ہو چکا ہے پارلیمنٹ میں، ویدھان سبھا میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے. خیر ہمیں ان قانونوں سے کچھ فرق تو پڑتا نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہماری لیڈیزوں کے پاس قرآن کریم ہے، حدیث ہے، اور کہیں نہ کہیں کالج کی بچیوں کو چھوڑ کر کے ہماری ایک جنریشن ایسی ہے جو اللہ سے ڈرتی ہے. لیکن پھر بھی قانون پاس ہوا تو ہماری بہت سی جو عورتیں ہیں جو بدبخت ہیں وہ خواہ اپنے شوہروں کو پھنسوانے کا ذریعہ تو نکال لیں گی نا. بھائی گھر میں پھوٹ تو اس لیے پڑی کہ بیوی کہنا نہیں مان رہی، گھر کو اچھی طرح نہیں چلا رہی. وہ کیا مقدمہ دائر کرے گی کہ فلاں شخص میرا فرینڈ ہے، میں اس سے ملتی ہوں، یہ اعتراض کرتا ہے، پتہ چلا چل تجھے 2 سال کی جیل ہے. تو ایک جو بھی قانون شریعت مطہرہ کے خلاف پاس ہوئے ہیں تو ہم پہ کہیں نہ کہیں اس کا فرق تو ہمارے معاشرے پہ پڑتا ہے اور پڑا ہے اور آگے بھی پڑے گا. اگر علماء کرام پولیٹکس میں ہوتے ہیں، اگر ہمارے پورے ہندوستان سے 100، 250، 300 علماء کرام بھی نیتا گری میں ہوتے تو کم سے کم وہ اس کے خلاف آواز تو اٹھاتے. ہماری عوام تو بیچاری اتنی بھولی ہے، اسے تو پتہ نہیں ہے قانون بھی پاس ہو چکا. حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگ لڑکیوں کی جگہ لڑکوں کا استعمال کرتے تھے اپنی شہوت کے لیے. تو اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ
आसमान पर जमीन को उठाया और पलटा और फिर पटक के मारा। लफ्ज़ पटक आता है कुरान करीम के अंदर, दे के मारा। आज वही कानून हमारी पार्लियामेंट में, हमारे विधानसभा में पास हो चुका कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकती है। जो हमारी बच्ची, जो हमारा बच्चा कॉलेज में पढ़ने वाला है, उसे तो शरीयत मुताहरा की हवा भी नहीं है। बहुत से तो ऐसे हैं कि हॉस्टल में छोड़ के अपने बच्चों को बेफिक्र हो जाते हैं। वह कुरान करीम तो पढ़ाने की बहुत दूर की बात है। तो हमारी उस जनरेशन का ऐसे में क्या होगा जिन्हें ये पता ही नहीं है। हदीस का एक अरबी का एक जुमला है, अल जिन्स यमीलु इलल जिन्स, कि जिन्स जिन्स की तरफ माइल होती है। यानी कि औरत और मर्द की जिन्स अल्लाह ने एक दूसरे के लिए बनाई है। अगर एक जिन्स दूसरे जिन्स में दखल करेगी तो ये अल्लाह के कानूनों को तोड़ना है, तोड़ना। वल्लज़ी जअल लकुम लितस्कुनु इलैहा, अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लज़ी, कुरान करीम की आयत मेरे सही तरह ज़हन में नहीं आ रही, लितस्कुनु अलैहा, ज़ौजहा लितस्कुनु अलैहा। अल्लाह कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हमने तुम्हारे जोड़े जो बनाए हैं ना, मर्द औरत के, ये एक दूसरे को तस्कीन सुकून हासिल करने के लिए बनाए हैं। अगर बीवी अपने शोहर के पास बैठी है, सारे कामों से फारिग होकर, तो कुछ ना करे इसके दिल को सुकून मिलता है। अगर मर्द अपनी बीवी के पास बैठा है सुकून काम से निपट कर, और बैठना चाहिए, जो ये नहीं करता वो सुन्नत को तोड़ता है। आज हमारे मर्दों के अंदर ये खराबी हो गई है कि चाय की दुकानों में रात को 12-12 बजे तक बाहर फिरते रहेंगे, रात को 1-1 बजे तक इंजॉय करते रहेंगे, रात को 1-1 बजे तक बेचारी बीवी इंतजार करके सो जाती है, अभी तक नहीं आए। अल्लाह के कानून के खिलाफ है। और जो अल्लाह के कानूनों को तोड़ेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी के अंदर बेचैनी पैदा कर देगा, सुकून छीन लेगा। अल्लाह ने फरमाया लितस्कुनु अलैहा, कि हमने ये तुम्हारे जो जोड़े बनाए हैं ना, एक दूसरे को सुकून देने के लिए बनाए हैं, दिल की तस्कीन देने के लिए बनाए हैं। अगर खाली अपने शोहर को बीवी और बीवी शोहर को बैठकर देखे भी ना, तो अल्लाह दिल को सुकून देता है। ये कुरान है, कुरान मेरे घर की, तुम्हारे घर की किताब नहीं है। तो बहरहाल हमारी जनरेशन को, हमारी कौम को इस चीज का इल्म ही नहीं है कि कौन कौन से बिल पास हो गए। तो इसलिए उलमा का, फुकहा का, सारों का तो नहीं, लेकिन जो उलमा जिनके पास मदरसे चला रहे हैं, उस्ताद पढ़ा रहे हैं, और जिन उलमा पर, जिन फुकहा पर वक्त है और वो दानिशमंद हैं, हौसले वाले हैं, तो उन्हें पॉलिटिक्स और नेतागिरी में भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। आज की सियासत के लिए लफ्ज़ सियासत हमारे कानों में पढ़कर ही हम ये सोचते हैं कि सियासत कोई गंदी और नापाक चीज है। ऐसा ही है ना, हम लफ्ज़ सियासत से यही बात समझते हैं ना कि लफ्ज़ सियासत सुन के ही हमारे कान ये बात कबूल करते हैं कि सियासत कोई गंदी चीज है। सियासत गंदी चीज नहीं है। अगर सियासत ना होती इस हिंदुस्तान के अंदर, तो हिंदुस्तान
कानून से न चलता। सियासत खत्म हो गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मक्का मुअज़्ज़म के अंदर सियासत खत्म थी। समझ में आया? सियासत के खत्म होने से क्या हुआ? वो लोग इतने जाहिल हो गए थे कि जिसने ज्यादा, सबसे ज्यादा जिना जिसने किए हो वो सबसे मोतबर आदमी माना जाता था। जिसने सबसे ज्यादा कत्ल किए हैं वो सबसे ज्यादा बहादुर आदमी माना जाता था। और इतनी जहालत छा गई थी, इतनी जहालत छा गई थी कि जहालत के अंधेरों में मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा और पूरी अरब की सरजमीन डूब चुकी थी। सियासत के खत्म होने से आज हम सियासत जो है नेताओं की धोखे को सियासत मानते हैं। आज हम सियासत नेताओं के हरामीपन को सियासत मानते हैं। सियासत वो नहीं है। सियासत की तारीफ याद रखना कि सियासत नेता का वो काम है। वो अगर कोई मौलवी देखेगा ना मेरी इस वीडियो को तो वो फौरन ये एतराज करेगा कि कौन सी किताब से इसने ये तारीफ ली। अब मैं क्या बोला, जब मौलवियों को लगाव नहीं है इससे। सियासत की तारीफ याद रखना, सियासत नेता की वो सिफत है। समझ में आया? सियासत नेता की वो सिफत है जो मुल्क को शऊर के साथ, सही निजाम के साथ मुरत्तब करे। समझ में आया? सियासत खलीफा की वह सिफत है जो मुल्क को, वतन को या मुल्क के निजाम को सही तरीके से तरतीब दे। और मैं तो ये कहता हूं कि सियासत खलीफा की वो सिफत है जो मुल्क को शरीयत मुताहरा की तर्ज पर या शरीयत मुताहरा पर चलाए। समझ में आया? लेकिन अगर शरीयत मुताहरा पर चलाएगा मुल्क तो मुल्क में कभी जुल्म होगा। अगर शरीयत मुताहरा की तर्ज पर मुल्क चलेगा तो मुल्क में कभी घोटाले होंगे। फिर ये नहीं कहना पड़ेगा भाई और बहना एक बार हम आएंगे तो काला धन वापस लाएंगे और हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए होंगे। आ गए। अगर शरीयत मुताहरा के मुताबिक मुल्क चलेगा तो ऐसे चलेगा जैसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने चलाया था। फिक्र में, इस फिक्र में रातों को नहीं सोते थे कि उमर तो खलीफा है, तू बादशाह है। अगर तेरी हुकूमत में कुत्ता भी भूखा सो गया तो कल कयामत में अल्लाह तुझसे सवाल करेगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला निकलते हैं गश्त करने रात को। लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला कहाँ हैं? गश्त पर हैं। एक दूर जाके एक जगह निकल गए, देखा एक औरत अपने बच्चों को बहला रही है, फिसला रही है। और अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि 5-6 बच्चे हैं औरत के साथ और बिलक बिलक कर रो रहे हैं और रंग सर्द पड़ा हुआ है, पीला पड़ा हुआ है। हजरत उमर गए, कहने लगे कि माई क्या बात, बच्चे कैसे रो रहे हैं? फरमाया कि मुसाफिर तुझे क्या मतलब हमारी बातों से? नहीं हो सकता है मैं तुझे कोई मदद कर दूं कि बच्चे कैसे रो रहे हैं।
حضرت اسلم جو ان کے ساتھ تھے، ان کے غلام خادم، تو کہنے لگی عورت کہ میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں اور یہ بھوک کی وجہ سے تڑپ کر رو رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت عمر کا دل کانپ گیا کہ عمر کی حکومت میں انسان ہوگا۔ حضرت عمر گئے، بھاگے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنی رفتار سے گئے کہ حضرت عمر آج کی اگر گھوڑے کی رفتار سے گئے۔ بیت المال جو حکومت کا خزانہ ہوتا ہے وہاں گئے، ایک بوری نکالی، اس میں کھجوریں بھری، گھی بھرا اور دوسرے سامان بھرے ضرورت کے، اور اپنے غلام سے کہا کہ میری کمر پہ رکھ دے۔ میں کہا کہ حضرت میں اٹھا لوں گا، میں ہوں ابھی تو۔ میں کہا نہیں، میری کمر پہ رکھ۔ جب غلام نے زیادہ کہا کہ نہیں لے دوں گا اٹھا دے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ قیامت کے دن بھی کیا میرا دوست بھی اٹھائے گا؟ سمجھ میں آیا؟ یہ ہمارے بادشاہ تو بادشاہ کہ قیامت کے دن بھی کیا میرا دوست بھی اٹھائے گا؟ حضرت عمر بوری رکھ کر کے پہنچے ہیں اس عورت کے مقام پر۔ حضرت عمر نے آگ جلائی، دیگچی رکھی، حریرہ تیار کیا، بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلایا، سارا سامان عورت کو سونپا، اور پھر بچوں کو بیٹھ کر دیکھنے لگے۔ غلام نے کہا کہ حضرت چلو اب تو آپ کا کام پورا ہو گیا۔ کہنے لگے کہ میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہنستے ہوئے بھی نہ دیکھوں۔ تو عورت یہ کہنے لگی کہ اللہ عمر کی پکڑ کرے کل قیامت کے دن، اور کاش عمر کی جگہ تم ہی بادشاہ ہوتے اس ملک پہ۔ تو حضرت عمر کہنے لگے دل میں ہنسنے لگے حضرت عمر۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ انشاءاللہ جب قیامت میں آپ عمر سے ملو گی نا، عمر سے، تو عمر کے پاس مجھے بھی پاؤ گی۔ سمجھ میں آیا؟ پھر بھی یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں، 1000 روپے دیں گے تو وہاں اعلان کرانا چاہیے، پہلے اعلان ہونا چاہیے ہمارا۔ اتنا کچھ دے کر بھی اس عورت کو یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں، بلکہ کیا کہا اس سے جب قیامت میں عمر سے ملاقات ہوگی نا آپ کی، تو وہاں مجھے بھی پاؤ گی آپ عمر کے پاس۔ اور پھر کیا کیا، اس عورت کا وظیفہ مقرر کیا، ہر مہینے کا خرچہ مقرر کیا۔ یہ ہمارے خلیفہ تھے، یہ ہمارے بادشاہ تھے۔ تو شریعت مطہرہ پر اگر حکومت کرو گے تو کالا دھن لانا ہی نہیں پڑے گا ودیشوں سے، کیونکہ گھوٹالے ہوں گے نہیں، اور غریبوں سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا کہ 15 لاکھ۔ سمجھ میں آیا؟ تو بہرحال علماء اور فقہا اور مسلمانوں کو نیتا گری اور پولیٹکس میں آنا بہت ضروری ہے، آنا چاہیے، اور خصوصاً مسلمانوں کو اب جاگنا چاہیے۔ اگر اب بھی نہ جاگے تو چوری نہیں ہوگی، پوری ڈکیتی پڑے گی، ڈکیتی۔ باطل کی تیاری ہے کہ حق پر حملہ کرے، کیونکہ باطل ہمیشہ حق پر حملہ کرتا ہوا آیا ہے، اور جب حق والے تیار نہیں ہوتے تو اللہ انہیں مٹا کر کسی اچھے حق والے کو زندہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم نہ جاگے تو اللہ ہمیں مٹا کر کے کسی اور سے کام لے گا۔ اللہ کا کام ہے، اللہ کو کام لے گا۔ شاید خبر تو نہیں ہے اس میں آگے سوال تھا، قرآن خوانی کا کرانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کا کرانا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم کا پڑھنا ہے۔ قرآن خوانی کا کرانا ایسا ہی ہے جیسا قرآن کریم کا خود پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ قرآن خوانی کیسا ہے، قرآن کریم کا پڑھنا کیسا ہے؟
गुनाह है, सवाब है। भाई एक चीज बताओ, एक आदमी पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन बेचारा मेहनत करता है, मेहनत कर करके पैसे बचाता है कि मैं मदरसे के बच्चों से या मोहल्ले के लोगों से कुरान करीम पढ़वाऊंगा और उन्हें चाय पिलाऊंगा, बिस्किट खिलाऊंगा। तो चाय बिस्किट तो कुरान खाने वालों ने मांगा नहीं इससे, अगर मांगेंगे तो जब गुनाहगार होंगे। अगर कोई आदमी कुरान खानी कराता है इस तरह अपने घर पर तो वो जायज इस तरह नहीं है। कोई मुझे कमेंट करके ये बता दे वीडियो में। और कुरान करीम जो भी मुसलमान पढ़वाता है अपने यहाँ तो वो बरकत के तौर पर पढ़वाता है। अगर किसी शख्स ने दुकान की तो वो इख्तिताम कर रहा है, शुरुआत कर रहा है अपनी दुकान की, उसका यकीन है कि कुरान करीम में बरकत है। कितना बड़ा यकीन है। नहीं वो मजार में बरकत नहीं मानना अल्लाह का शुक्र है, वो किसी पीर बाबा के मजार में बरकत नहीं मानना ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। वो किसी पत्थर में बरकत नहीं मानना ये अल्लाह का शुक्र है। वो अल्लाह की किसी मखलूक के अंदर बरकत नहीं मानना ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अगर बरकत मानना तो किस चीज के अंदर बरकत मानना? अल्लाह की किताब के अंदर बरकत मानना है। समझ में आया? और बरकत कुरान करीम बरकत है, इसके बहुत सारे सबूत हदीस के अंदर भी हैं और इसके बहुत सारे सबूत कुरान के अंदर भी हैं। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता हुदा व शिफाउन लिन्नास व शिफाउन लिलमुमिनीन, तो फरमाया अल्लाह ने, लेकिन यहाँ लिन्नास का लफ्ज है। लिन्नास, नास के माने आते हैं लोगों के। समझ में आया? उन लोगों में हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मजूसी हो, नसारा हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, अहले हदीस बरेलवी हो, देवबंदी हो या कोई भी हो, लोगों में सब आते हैं ना। हैवान है, हैवान है, हैवान हैवान एक होता है हैवान। हैवान में सब मखलूक आती है बोलने वाली। समझ में आया? और एक होता है हैवान, हैवान में सारी मखलूक आती है। और एक होता है हैवाने नातिक, हैवाने नातिक में सारी बोलने वाली मखलूक आती है। समझ में आया? तो हैवाने नातिक में सारे इंसान आते हैं। एक होता है हैवान, हैवान में सारी मखलूक आती हैं। और एक होता है हैवाने नातिक, हैवाने नातिक में सारी बोलने वाली मखलूक आती है, खुसूसन इंसान और जिन्नात। तो अल्लाह ने हुदन लिन्नास फरमाया कुरान के अंदर कि ये कुरान करीम जो है इंसानों के लिए, लोगों के लिए, इसमें किसी को नहीं बांटा अल्लाह ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई नहीं बांटा कि ये कुरान करीम जो है लोगों के लिए क्या है? शिफा और हिदायत। तो एक मुसलमान अगर इसके अंदर बरकत मांग रहा है और चंद लोगों से इसकी इसलिए तिलावत करा रहा है कि मेरे घर में, मेरे मकान में, मेरे दुकान में बरकत हो जाएगी, तो ये कहां से नाजायज हो सकता है? इसके तो यकीन की भी बहुत बड़ी कदर है। अल्लाह के यहाँ के अल्लाह के कुरान में बरकत मांग रहा है। समझ में आया? उसके तो यकीन की भी अल्लाह के अपने यहाँ बहुत बड़ी कदर है। हाँ, अगर कोई उजरत लेकर के कुरान खानी में कुरान पढ़े या इस नियत से जावे कि खाने को क्या मिलेगा, तो अब ये कुरान खानी जायज नहीं है उस शख्स के लिए, जाने वाले के लिए। या उजरत दे के कुरान खाने कराए कि भाई हम 3000 रुपए देंगे, 1500 रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, हमारे यहाँ आके कुरान पढ़ दो, तो इसमें अब दोनों गुनाहगार होंगे।
اپنی مرضی سے اپنی منشا سے قرآن پڑھنے والے کو اگر کوئی کچھ کھلا رہا ہے بنا طے کیے مہمان نوازی کے دور پر تو یہ قطعاً ناجائز نہیں ہے، وہ مہمانداری کے طور پہ کھلانا چاہیے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں ایک بات کہ اگر وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت بھی کھلا رہا ہے تو قرآن کریم کے ایک لفظ کے برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن کریم بہرحال جائز ہے، قرآن خوانی کرانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی برکتاً کراتا ہے اپنے گھر پہ یا کوئی مرنے والے کے ایصال ثواب میں کراتا ہے جب بھی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ ایصال ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ وہ بیان کروں تو پھر دوسری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں۔ آگے سوال ہے لہنگا پہننا کیسا ہے؟ ایسا ہی ہے جیسا شماریوں کا پہننا ہے۔ لہنگا کون پہنتا ہے؟ آپ نے کتنی بار پہنا؟ تو سب میں تو ہم بھی آتے ہیں، جیسے ناس میں سب لوگ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گی، جو قوم کسی قوم کے طریقے پر چلے گی، جو شخص کسی قوم کے طریقے پر چلے گا، کل قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اسی کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ ایک شخص نے گاندھی جی کی زندگی پر زندگی گزاری کہ وہ ایسا پہنتے تھے، وہ ایسا کھاتے تھے، وہ اس طرح کام کرتے تھے، کل قیامت میں اللہ گاندھی جی کے ساتھ ہی اٹھائے گا اور جہاں گاندھی جی کا ٹھکانہ ہوگا اسے بھی وہاں پہنچائے گا۔ ایک شخص نے کسی عالم دین کی طرز پر زندگی گزاری کہ حضرت ایسا کھاتے تھے، حضرت ایسے مسواک کرتے تھے، حضرت ایسے چپل پہنتے تھے، حضرت ایسے کپڑا پہنتے تھے، کل قیامت میں انہی حضرت کے ساتھ اس شخص کو اٹھایا جائے گا اور جہاں یہ حضرت جائیں گے اسے بھی اسی ٹھکانے پر پہنچایا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے علماء اکرام سے رابطہ رکھے کرو، اپنے علماء اکرام کے پاس آیا کرو، بیٹھا کرو، وقت دیا کرو۔ لہنگا جو ہے یہ ہماری ہندوستان کے اندر چمار کمیونٹی جو ہے جسے ہم کہتے ہیں جٹ تو دوسرے ہوتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں انہیں، تو یہ ان کا پہناوا ہے۔ اکثر یہ وہ پہنتی تھی آج سے پہلے زمانوں میں بھی اور آج بھی، لیکن ہمارے بے وقوف اور بددین مسلمانوں نے اسے دلہن کو پہنانا شروع کر دیا۔ دلہن کو پہنانا شروع کر دیا تو پھر ہم اس کو فیشن ماننے لگے۔ جو چیز ہم نے فیشن کے طور پہ شروع کر دی ہے، اگر وہ شریعت مطہرہ میں نہیں ہے، اگر وہ غیر کا پہناوا ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہو سکتی ہمارے جائز کرنے سے۔ تو لہنگے کا پہننا بالکل ایسا ہی ہے جیسے من تشبہ بقوم فہو منہم میں حکم ہے۔ لہنگا پہناتے ہیں پہلی بار دلہن کو اور پھر وہ ساس کی خدمت نہیں کرتی، شوہر سے کہتی ہے کہ 3000 کا ہی سوٹ چاہیے۔ جب تم نے چماروں والی عادت والا پہناوا پہلے دن پہنایا تو ساری عمر وہ بھی دکھائے گی وہ۔
اور کہتا نا چماروں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ایک لمبٹ مارا، ایک ہفتے مار کے دکھیں گے ذرا، پھر ایک مارا، ایک ہفتے مار کے دکھا، پھر ایک مارا کے ہفتے اور مار کے دکھا، پھر یہ کہتا ہے یہ ہے تیری چماروں والی عادت۔ تو پھر ایسی عادت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ پوری ہو گئی؟ پوری ہو گئی؟ تو یہ بہرحال پہناوا وہ ہونا چاہیے کہ جس میں عورت کے جسم کے اعضاء نظر نہ آئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، ننگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عاریۃ کاسیۃ ماعلۃ وممعلۃ، کہ قرب قیامت میں، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورت نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن بظاہر وہ ننگی ہوگی، اور دوسروں کی طرف مائل ہوگی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے گی۔ تو آپ یہ کہنے لگو بھائی قرب قیامت ہے، جب اللہ کے نبی نے نشانی بتائی تو ہم کیا کریں؟ جب نشانی بتائی تو قیامت کی نشانی کوئی بھی بنے لیکن تم قیامت کی نشانی بننے سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو انہوں نے چند لوگوں کو دیکھا، چند شخصوں کو دیکھا کہ وہ خون کے ایک دریا میں ہیں، اس میں آگ بھی ہے، اور پر ایک پتھر مارا جاتا ہے، وہ نیچے کود جاتے ہیں، پھر کنارے پہ آتے ہیں، لیکن وہ ننگے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ پھر ان پر پتھر مارا جاتا ہے، پھر وہ نیچے کود جاتے ہیں، پھر وہ اوپر آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ یا ایک روایت یہ بھی ہے کہ آگ کے تندور میں ہیں وہ لوگ، ننگے ہیں، اور ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، زنا۔ سمجھ میں آیا؟ زنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ ہے کہ آنکھ کا بھی زنا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، اور دل کا بھی زنا ہے۔ ہاتھ کا زنا وہ ہے کہ اگر کسی کو ہاتھ سے چھوا، کسی غیر مرد کو یا کسی غیر عورت کو۔ زبان کا زنا یہ ہے کہ ایسی باتیں غیر مرد یا غیر عورت سے کری جس سے زنا کی شدت بڑھتی ہو۔ آنکھ کا زنا وہ ہے کہ ایسے اعضاء کو مرد نے یا ایسے اعضاء کو عورت نے، عورت کو مرد نے مرد کے دیکھا ہو، یا مرد عورت میں سے ایک دوسرے کو دیکھا ہو جس سے زنا کی شدت بڑھتی ہو، یا ایسی باتوں کا سننا جن سے دل زنا پہ آمادہ ہوتا ہو، شہوت بڑھتی ہو، یہ کان کا زنا ہے۔ یا دل میں ایسی باتوں کا تصور کرنا، ایسی باتیں سوچنا جن سے شہوت بڑھتی ہو، یہ دل کا زنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ زنا کتنے طریقے کا؟ یا ایسی جگہ چل کر جانا جہاں زنا کرنا آسان ہو جائے، یہ پیروں کا زنا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ کہ میں تمہارے زبان کو مہر لگا دوں گا اور تمہارے بدن کے اعضاء سے کلام کروں گا، پوچھوں گا، ہاتھ
بتا تو نے کیا کیا، آنکھ بتا تو نے کیا کیا، زبان بتا تو نے کیا کیا. پھر یہ سچ سچ اللہ کے یہاں بولے گی تو زبان انسان کہے گا کہ اللہ کہ کم بختو، تمہاری وجہ سے تو سب کچھ میں نے کیا تھا، تمہارے مزے کے لیے تم ہی مجھے اعلان کرانے لگا. تو کل ملا کے یہ ہے کہ قرب قیامت کی نشانی ہم نہ بنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ جو عورت ایسے کپڑے پہنے جس سے اس کے اعضاء ظاہر ہوتے ہیں، وہ ٹائٹ ہو یا جالی دار ہو یا اتنے چھوٹے تنگ کپڑے ہوں جس سے اس کی بدن کے اعضاء دکھیں، تو ایسی عورت قیامت کے دن، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. خوشبو بھی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ ایسی عورت کیا کرے گی؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی. اور جنت کی خوشبو کہاں تک آ رہی ہوگی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے گیٹ سے، جنت کے دروازے سے عربی گھوڑا 1000 کتنا 1000 سال تک دوڑایا جائے، اور جہاں یہ تو گھوڑا پہنچے گا وہاں بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی. سمجھ میں آیا؟ تو اتنی دیر رکھا جائے گا اعضائے بدن کو دکھانے والی عورت کا جو آدھی آستین پہنتی ہے، وہ آج سے اللہ کے آگے توبہ کر لیں. اتنا ہونا چاہیے، اتنا. اگر اتنا بھی ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی عورت کی. کیونکہ عورت کا سطر کتنا ہے؟ چہرہ، ہتھیلی اور نیچے کے تلوے، ان کے علاوہ عورت کا سب سطر ہے. سب کو ڈھکنا واجب ہے، فرض ہے. اگر اس میں سے 1 انچ بھی کھل گیا نماز میں تو نماز نہیں ہوگی. تو یہاں تک آستین والوں کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ سمجھ آیا؟ ہاں. شریعت مطہرہ میں ویڈیو کا بنانا کیسا ہے؟ شریعت مطہرہ میں ویڈیو کا فالتو بنانا تو ناجائز ہے. فالتو ہماری شادی کی یادگار رہ جائے گی، ویڈیو بنا لو. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو ناجائز ہے. لیکن اگر قوم کو، لوگوں کو کوئی دینی سندیش، کوئی دینی بات پہنچ رہی ہو وہاں تک، تو ایسے میں بنانا اور بھیجنا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ دیکھو، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے علماء کا یہ طریقہ ہے کہ باطن نے جس میدان میں اتر کر اپنی محنت کی ہے. سمجھ میں آیا؟ مول بنا. ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے محدث اور ہمارے علماء حق کا طریقہ یہ ہے کہ باطل نے جس میدان میں اتر کر اپنی محنت کی ہے، تو ہمارے علماء، فقہا، محدثین نے بھی اس میدان میں اتر کر اس کا جواب دیا ہے. سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا تمہارے؟ بولے کرو نا. ایسا لگتا ہے جیسے میں عربی میں سمجھا رہا ہوں. اگر آج مولانا الیاس گھمبن جیسے مناظر لوگ انٹرنیٹ پہ نہ ہوتے تو آج ہماری بہت بڑی قوم گمراہ ہو چکی ہوتی. اس لیے کہ باطل مسلسل محنت کر رہا ہے انٹرنیٹ پر ویڈیو کے ذریعے.
اور اگر مولانا طارق جمیل جیسے لوگ آج موجود نہ ہوتے تو آج مجھ جیسا آدمی آپ کے بیچ میں مدرسے کی جگہ تعویذوں کا کام کر رہا ہوتا۔ تو ویڈیو اس حد تک جائز ہے کہ دینی بات، دینی پیغام پہنچایا جائے امت تک، تو یہ ضروری بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ علماء تو اسے سرے سے بناتے ہی نہیں ہیں، کھنچواتے ہی نہیں ہیں کسی جلسے وغیرہ میں بھی، یا ان کی تقریر بھی آتی ہے تو MP3 میں ہی آتی ہے۔ تو یاد رکھو معلوم بچیوں، شریعت مطہرہ کے دو مجاز میں دو چیزیں شامل ہیں علماء کے مجاز میں۔ شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے لازم، کیا؟ اور ایک کا نام ہے رخصت۔ سمجھ میں آیا؟ ایک کا نام ہے لازم، ایک کا نام ہے رخصت۔ تو اگر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو یہ رخصت ہے اور فتویٰ ہے، سمجھ میں آیا؟ اور جو علماء اکرام بالکل سرے سے ویڈیو کو ناجائز مانتے ہیں وہ بناتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہے لازم، یہ ہے اعلیٰ درجے کا تقویٰ، لازم۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے بیچ میں لازم والے بھی ہونے بہت ضروری ہیں۔ لازم والے ختم نہیں ہونے چاہیے امت مسلمہ کے بیچ سے، یعنی کہ اعلیٰ تقوی والے ختم نہیں ہونے چاہیے امت کے بیچ سے، کیونکہ لازم اگر نہ ہوا تو خلط ملط ہو جائے گا، لوگ سبھی چیز کو رخصت بنا لیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ لہنگے کو جیسے رخصت بنا لیا کہ اب تو سبھی پہن رہے ہیں، تو آپ لہنگے کو لازم بناؤ، لازم، کیونکہ لہنگا وہ رخصت نہیں ہے جس سے کوئی دینی سندیش پہنچے۔ سمجھ میں آیا؟ بلکہ یہ ایک گیروں کا پہناوا ہے، اس سے گیروں کی مشابہت کیا ہوتی ہے؟ لازم آتی ہے۔ تو یہ لازم والے امت مسلمہ کے بیچ میں رہنے ضروری ہیں، اور رخصت والوں کو بھی امت مسلمہ کے بیچ میں کام ضروری ہے۔ لیکن جو رخصت والے ہیں انہیں یہی دیکھنا ہے کہ رخصت کہاں لینی ہے۔ لہنگے جیسے مسئلے پہ رخصت نہ لینا، یا پینٹ شرٹ والے مسئلے جیسے پہ رخصت مت لو، یا کوئی بات نہیں بال اسٹریٹ کر کے اور چہرے کی پتائی کر کے ایک شادی میں تو جا سکے اپنے سگے بھیا کی شادی میں، کوئی دقت نہیں ہے، ایسی جگہ رخصت لینا یہ حرام ہے، حرام۔ تو رخصت اگر لینی ہو تو علماء اکرام سے، علماء حق سے پوچھو کہ رخصت کی بات ہے۔ سمجھ آیا؟ تو یہ ویڈیو رخصت میں آتی ہے، اور جو اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں تو وہ بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ لازم والے ہیں۔ آگے سے بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے طریقے کو سنت کہتے ہیں؟ اور دیکھو طریقہ وہی ہوتا ہے جو روز مرہ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب میں روزانہ گلاس میں پانی پیتا ہوں، لیکن ایک دن آپ نے دیکھا تو میں کٹورے میں پانی پی رہا ہوں، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کٹورے میں پانی پینا میرا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ سب کیا کہیں گے؟ گلاس میں پانی پینا میرا طریقہ ہے۔
ہم بنا مائک کے ہر جمعرات میں بات نہیں کرتے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ مائک میں بات کرنا ہمارا طریقہ ہے، بنا مائک کے بات کرنا فلاں کا طریقہ ہے۔ تو طریقہ وہی ہوتا ہے جو رہنمر استعمال کیا جائے روزمرہ کی زندگی میں، سمجھ میں آیا؟ جو کبھی کبھی ہو اس کو طریقہ نہیں کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں موجود رہا ہے رفع الیدین، اللہ اکبر حکم ہے، اللہ اکبر، پھر سجدے میں گئے، اللہ اکبر، سجدے سے اٹھے۔ تو یہ ایک لمبے زمانے تک آپ کے طریقے میں موجود رہا، یہ بھی آپ کا طریقہ ہے، لیکن منسوخ کر دیا گیا۔ اب اس طریقے کو استعمال کرنا سنت نہیں ہوگا، سمجھ میں آیا؟ کسی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قوم کی کوڑی پر پیشاب کیا، آپ نے بخاری میں حدیث پڑھی ہوگی، ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ تو اب کوئی بھی عقلمند آدمی اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں کہے گا، بلکہ محدثین فقہاء نے اس کی وجوہات لکھی ہے، یا تو اس لیے کھڑے ہو کر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ کے گھٹنوں میں پریشانی تھی، یا اس لیے کھڑا ہو کر کیا کہ گندگی جاتی تھی، بہت سارے اس کے وجوہات لکھی ہیں فقہاء محدثین نے۔ اور ایک طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ فرض ہو جائے گی، سمجھ میں آیا؟ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ فرض ہو جائے گی تو میں مسواک کو اپنی امت پر لازم کر دیتا، سمجھ میں آیا؟ تو یہ سنت بنتی ہے۔ جس طریقے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہو، رہنمر چلایا ہو، لوگوں کو حکم دیا ہو، وہ طریقہ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کہلاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جو سنت متواترہ سے ہمارے تک آیا ہو، اس سنتی طریقے کو جو تواتر کے ساتھ، جو طریقہ تواتر کے ساتھ ہم تک آیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ تواتر کے معنی کیا ہے؟ حضرت ہریرہ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں 3 مرتبہ اپنے اعضاء کو دھویا، پھر اگلے راوی نے حضرت ہریرہ کو دیکھا کہ 3 مرتبہ حضرت ہریرہ نے دیکھا کہ میرے نبی نے بھی صحیح کیا، پھر اس راوی سے اگلے راوی نے دیکھا، انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت ہریرہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا، پھر ایک اور راوی نے دیکھا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں راوی نے بتایا، فلاں راوی نے بتایا، فلاں راوی کو فلاں راوی نے حضرت ہریرہ کو بتایا، حضرت ہریرہ کو حضرت ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھو دیتے ہیں، تو اب یہ تواتر ہو گیا۔ اس کو بولتے ہیں تواتر، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ چیز آ رہی ہے، اس کو تواتر بولتے ہیں۔ جو چیز ہمارے تک تواتر کے ساتھ آئی ہو، جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آیا ہو، وہ بھی سنت بنتا ہے۔ اور جس کا حکم جیسے مسواک وغیرہ کا حکم یا تہجد میں اپنی امت پر ضروری کر دیتا، اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ واجب یا فرض ہو جائے گی، تو ایسی سنت کو بھی سنت کہتے ہیں۔ ایسی سنت طریقے کو اس کو طریقہ نہیں کہیں گے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، عربوں میں جوتا پہننے کا رواج تھا، لیکن اس طریقے کو سنت نہیں کہیں گے۔ اب جوتا بھی موزہ پہن کے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ جوتا چمڑے کا ہوتا تھا۔ جوتا ریگولر جب نیا ہوا جوتا، جب تو پہن کے پڑھ سکتے ہیں نماز، جب بھی پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جوتا صاف ستھرا ہے جب بھی پہن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کو سنت نہیں کہیں گے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، سنت وہی ہے جسے اللہ کے نبی نے پسند فرمایا ہو، یا روزمرہ کی زندگی میں ہو، یا صحابہ اکرام سے تواتر کے ساتھ ہم تک جو طریقہ پہنچا ہے وہ سنت ہے۔ ورنہ بہت ساری چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے کہ میری ہرس مت کرنا، کیونکہ میں نبی ہوں جیسے 100 میں بھی سال۔ سمجھ میں آیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔